السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعل القرآن نورا ومبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچائے، اور رمضان مبارک کے جو بھی برکات اور خیر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سعادت مند لوگوں کے اندر شامل فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن کی گردنوں کو، اللہم آمین۔ پچھلے درس میں ہم لوگ یہ چیز پڑھ رہے تھے کہ روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے باتیں پڑھی تھی اس میں سے پہلی چیز تھی کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ خروج المنی، منی کے خارج ہونے سے، منی کے خارج ہونے کی پھر ہم تفصیل پڑھی تھی کہ جان بوجھ کر دن کی حالت میں منی اگر خارج کی جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر احتلام وغیرہ ہو جائے سونے کی حالت میں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ الٹی اگر جان بوجھ کے کی جائے انگلیاں ڈال کر کے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، اگر اپنے آپ الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی خروج دم الحیض والنفاس، کہ حیض اور نفاس کے خون نکلنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک اہم چیز پڑھی تھی، ساتویں چیز کہ الردہ، کوئی روزے کی حالت میں اگر دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی اگر روزے کے دوران روزہ کھولنے کی، افطار کرنے کی نیت کر لیتا ہے پکی تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نویں چیز ہم نے پڑھی تھی جو اختلاف کا سبب تھی، حجامہ، کہ کیا حجامہ سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس تعلق سے دونوں احادیث ہیں، ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزے کی حالت میں آپ نے حجامہ کرایا، اور دوسری حدیث میں کہ افطر الحاجم والمحجوم، روزہ یعنی روزے کی حالت میں حجامہ کرنے اور کرانے والے دونوں کا روزہ افطار ہو گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے درمیان آپ کو تطبیق بتائی گئی تھی کہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن کے اندر حجامہ نہ کرائیں، اس کو رات تک مؤخر کر دیں۔ اب یہاں پہ آج ہم ایک مسئلہ یہ پڑھتے ہیں کہ خون کے لیے ایک مریض ہے، اس کو دن کے اندر خون کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ اب ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یجوز للصائم اخذ الدم للتحلیل، کہ روزے دار کے لیے یہ جائز ہے اخذ الدم للتحلیل، کہ خون ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا جائے ہلکا سا تو اس سے کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ حکم اخذ الدم للتبرع، کہ روزے کی حالت میں کسی کو خون ڈونیٹ کرنا، کسی کو خون دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں لا يجوز للصائم التبرع بالدم الكثير
الذي يؤثر في البدن تأثير الحجامة کہ روزے دار کے لیے خون کو ڈونیٹ کرنا، خون کی مقدار زیادہ مقدار میں ہو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بدن میں ایک تاثیر پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کمزوری، ویکنس محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے. اور یہ قول ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور سعودی کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کا فتویٰ ہے. اب جو ہے حکم الحقنۃ الشرجیہ، روزے داروں کے لیے روزے کی حالت میں ٹیکے کا حکم، کہ ٹیکے کا کیا حکم ہے. تو اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے. پہلا، ایک علماء کہتے ہیں کہ ان صومہ یفسد، کہ اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور یہ قول کے بہت سارے جو ہے علماء ہیں، جن میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ ہیں، ابن باز رحمہ اللہ ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں. یہ ان لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا، اور یہی قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ القطرۃ فی الانف، حکم القطرۃ فی الانف، روزے کی حالت میں ناک کے اندر ڈراپ ڈالنا، قطرہ ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے. اختلف العلماء في استخدام قطرة الانف في نهار رمضان على قولين. علماء نے روزے کی حالت میں ناک کے اندر دوائی ڈالنا، ڈراپ کے ڈالنے کے تعلق سے اختلاف کیا. اس کے تعلق سے علماء کی دو قول ہیں. پہلا قول ہے کہ استعمال القطرة في الانف في نهار رمضان او الصعود يفسد الصوم، کہ روزے کی حالت میں ناک کے اندر قطرہ ڈالنا، دوائی ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے لأن الأنف منفض إلى الحلق ثم المعدة، اس لیے کہ جو ناک ہے یہ حلق سے غذا پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جب ایک مریض ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کے حلق سے کھانا وغیرہ نہیں اترتا، تو پھر ناک سے غذا پہنچائی جاتی ہے، جو بھی جو ہے لکوڈ وغیرہ کے ذریعے سے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ناک جو ہے یہ حلق تک جو ہے پہنچنے کا ذریعہ ہے، غذا کو پہنچانے کا ذریعہ. ثم المعدہ، پھر پیٹ کے اندر معدہ تک. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناک کے اندر جو ہے قطرہ ڈالنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. اور دوسرا قول جس کے اندر تفصیل ہے، اس کو آپ کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو اس میں پریشانی اور دقت نہ ہو، کہ قطر الانف اذا اجتنب ابتلاع ما نفض الى الحلق فانها لا تفطر، کہ اگر ناک میں جو دوائی روزے کی حالت میں ڈالی جا رہی، جو قطرہ ڈالا جا رہا ہے، اگر یہ حلق تک نہیں پہنچتا، حلق سے نیچے نہیں اترتا، فإنها لا تفطر، تو اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اس احتیاط کے ساتھ اگر ضرورت ہے، روزے دار کے لیے ناک میں دوائی ڈالنا ضروری ہو گیا ہے، تو وہ اس احتیاط کے ساتھ دوائی استعمال کر سکتا ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے. اور اس قول کو امام ابن حزم رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طریقے سے سعودی کی جو لجنہ کمیٹی ہے اس نے، اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس قول کو جو ہے کہا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا. اب ہم یہاں پہ ایک مسئلہ پڑھیں گے جو مسئلہ بہت اہم ہے روزے کے اندر. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ما یفسد الصیام ویوجب القضاء والکفارہ. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، اس میں صرف کفارہ واجب ہوتا ہے. اس میں کیا واجب ہوتا ہے؟ اس میں صرف قضا واجب ہے، کہ اگر کسی سے روزہ باطل ہو گیا تو وہ قضا کرے گا، یعنی روزے کو کمپلیٹ کرے گا بعد میں.
لیکن اب جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس مسئلے کے اندر اگر روزہ کسی کا باطل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، یعنی اس روزے کو بعد میں پورا بھی کرے گا، ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اب یہ جو ہے کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ہے رمضان میں روزے کی حالت میں، دن کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کر لینا۔ اگر میاں بیوی روزے کی حالت میں جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کہ ہم روزے سے ہیں، جان بوجھ کر اگر جمع اور ہم بستری کر لیتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے کہا من جامع متعمدا فی نہار رمضان فسد صومہ، جس نے جان بوجھ کر دن کی حالت میں ہم بستری کی۔ یہ ہم بستری کون سی بات ہو رہی ہے؟ جو جائز ہم بستری ہے، جو عمومی ہے، روزے کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ جائز ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اگر یہ ہم بستری ہو جاتی ہے میاں بیوی سے جان بوجھ کر کے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب روزہ جب باطل ہوگا تو باطل ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے اس پر کیا قانون لاگو ہوتا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے کرنا ضروری ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تجب الکفارۃ علی المجامع، کہ جس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی یعنی میاں بیوی نے، تو اب ان کے اوپر کفارہ واجب ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کفارے کا کہ کفارہ کیا ہے، تو کفارے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے اندر جو ظہار کا کفارہ ہے وہی کفارہ ہے، اور اس کی صورت جو ہے یہ ہے، جو ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے اپنے کلام کے اندر، کہ اگر ایسی غلطی میاں بیوی سے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ہو جاتی ہے تو اب ان کے اوپر کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں؟ ان کے اوپر جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں اس میں سے پہلی چیز جو ان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا، تو چونکہ آج کے وقت میں غلام کا سلسلہ ہے ہی نہیں تو غلام ہم آزاد کیسے کریں گے؟ تو اب دوسرا جو ہے وہ ہے کہ 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھنا، گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2 مہینہ کنٹینیو روزہ نہیں ہوا، اس کے دوران گیپ ہو گیا تو پھر واپس سے رکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک عورت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ جیسے کہ عورت اس کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، جیسے حیض اگر آ گیا تو یہ جو کنٹینیوٹی ہے، تتابع ہے، لگاتار اس کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ عورت حیض سے فارغ ہونے کے بعد پھر روزے کو کنٹینیو کرے گی۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ گیپ کرے گی 1 دن کا تو پھر وہ جو لگاتار تھا وہ کی کنٹینیوٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر حیض سے پاک ہونے کے فوراً بعد پھر وہ کنٹینیو کرے گی تو یہ لگاتار ہو جائیں گے۔ تو یہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اب اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے اچھا کھانا، متوسط درجے کا۔ تو یہ کفارہ ہے کس چیز کا؟ یہ کفارہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی اگر ہم بستری کر لیں تو سب سے پہلی چیز جو ان پر واجب ہوتی ہے وہ ہے کفارہ۔ اور جمہور اہل علم نے کہا کہ کفارۃ من جامع فی نہار رمضان تکون علی الترتیب، کہ کفارہ جو ہے ترتیب کے حساب سے رہے گا۔ پہلے غلام آزاد کرنا، اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھنا، اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر آخری آپشن ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پہ جس روزے کی حالت میں انہوں نے ایسا کام کیا ہم بستری کی، اب دوسرا حکم یہ ہے کہ اس روزے کی ان کو قضا کرنی ہے۔ جو روزہ جمع کے ذریعے سے ہم بستری کے ذریعے سے ان کا روزہ فاسد ہوا، باطل ہوا،
اس روزے کی جو ہے اب یہ بعد میں قضا کریں گے، کفارے کے ساتھ قضا بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ما يلزم المرأة اذا جمعت في نهار رمضان طاعئة، کہ ایک عورت شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے راضی ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کے لیے، یعنی شوہر بھی راضی ہے بیوی بھی راضی ہے، تو اب اس عورت پر کیا لاگو ہوگا؟ کیا اس عورت پر بھی قضا اور کفارہ لازم ہوگا یا عورت پر نہیں ہوگا؟ تو اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، لیکن صاحب کتاب نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے کہ یلزم المرأة اذا جمعت فی نہار رمضان طاعة القضاء والکفارہ، کہ اگر عورت بھی شوہر کے ساتھ اس مسئلے میں راضی تھی، یعنی اس نے بھی خوشی سے ہم بستری کی، تو عورت کے اوپر بھی قضا ہے اور کفارہ ہے۔ لیکن اگر عورت کے ساتھ زبردستی تھی، زبردستی کی گئی، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، تو پھر ایسی صورت میں عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ حکم من جامع ناصیا، کہ اس چیز کا کیا حکم ہے کہ اگر کسی نے بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر غلطی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں من جامع ناصیا فصومه صحیح ولا يلزمه شیء، کہ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے، اس کا چانس بہت کم ہے کہ غلطی سے ایسا ہو، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں بھول نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ واقعی ایسا ہو جائے کہ اگر بھول سے ایسا ہو جائے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں آتی، کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، اور دلائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے جو ہے بھول اور غلطی جو غلطی سے جو کام ہو جائے، اللہ تعالی نے اس کو معاف فرما دیا ہے، اس پر جو ہے پکڑ نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اہم تھی، جس کو الحمدللہ جو ہے ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد جو ہمارے لیے اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری کر لیتے ہیں جان بوجھ کر کے، تو ان کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے سارے فقہی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حکم من تکرر منہ الجماع فی یوم واحد، کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں ایک بار ہم بستری کرتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو ایک بار نہیں کئی بار کر لیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک ہی روزے میں کئی بار ہم بستری، تو ایک ہی روزے میں اگر کئی بار ہم بستری کی جاتی ہے تو چونکہ پہلی ہم بستری سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب من تکرر منہ الجماع فی یوم واحد یکفیہ کفارۃ واحدۃ، علماء کہتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں کئی بار جمع کیا تو اس کے لیے ایک کفارہ کافی ہے، اب اس کو ہر بار ہم بستری جمع کا کفارہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کب؟ اذا لم یکفر، جب اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، یعنی ہم بستری کر لی اور ابھی کفارہ ادا نہیں کیا اور پھر ہم بستری ان سے ہو گئی، تو یہ ہے کہ اب ان کے اوپر ایک ہی کفارہ دینا کافی ہے، الگ سے کفارہ نہیں دینا ہے، الگ ہم بستری کا کفارہ نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حکم من تکرر منہ الجماع فی یوم واحد وکفر عن الاولی، کہ ایک دن میں کئی بار ہم بستری کی اور پہلے والی ہم بستری کا اس نے کفارہ دے دیا، لیکن کفارہ دینے کے بعد پھر اس نے کر لیا، تو علماء اکرام نے یہ اختلاف کیا کہ حل تلزمہ کفارۃ ثانیۃ ام لا، کہ کیا اس کے لیے دوسرا کفارہ لازم ہے یا نہیں۔ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ
اگر کسی آدمی نے دن میں ایک بار میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، بعد میں پھر اس نے تکرار کیا، نہیں ریپیٹ کیا اس کام کو، اور اگر اس نے ایک بار جو پہلی جو کفارہ دے دیا تو اب اس کے بعد دوسرے کا کفارہ اس کے لیے لازم نہیں ہوتا. اور یہ قول جو ہے بعض مالکیہ اور شافعیہ نے بیان کیا ہے، اسی طریقے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے دن کی حالت میں ایک بار ہم بستری کی اور پہلے والے کا کفارہ دے دیا پھر دوسری کی، تو اب یہ پھر دوسرے کا پھر کفارہ دے گا. اور یہ بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ کا قول ہے. واللہ عالم بصواب، پہلا قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، اللہ سبحانہ وتعالی علماء کرام کو جزائے خیر دے، کہ یہ تو اس انسان کی بات ہوئی جس نے ایک دن کے اندر یعنی کسی ایک روزے میں جو ہے میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، لیکن ایک ہی رمضان میں ایک میاں بیوی نے ایک روزے کے اندر غلطی کی، پھر رمضان میں دوسری یا تیسری بار بھی ان سے غلطی ہوئی، تو کیا وہ ایک ہی کفارہ کریں گے یا دوسرا کفارہ ادا کریں گے؟ تو اس کے تعلق سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ من تکرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه، کہ جس نے روزے کی حالت میں جس میاں بیوی نے ہم بستری کی ایک روزے کی حالت میں، تو ہر روزے کا اسے کفارہ دینا پڑے گا جس کے اندر اس نے ہم بستری کی ہے، چاہے اس نے پہلے والے روزے کا کفارہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہر روزے کا اسے کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اس نے ہر روزے کے اندر یہ غلطی کی. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے علماء کرام نے اس کے تعلق سے اور بھی تفصیل بیان کی ہے، اور یہ تفصیل اس لیے بیان کی علماء نے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے، ہمارے معاشرے کو ہدایت دے کہ آج دوسروں کی مشابہت کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے مسلمان ایسے کام کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، جو اللہ کی نظر میں ملعون کام ہے. جو اللہ کی نظر میں کیا کام ہے؟ ملعون کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی سے دوبر میں ہم بستری کرنا. دوبر سے مراد یہ کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا. تو اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دوبر میں ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی سیم یہی حکم ہے کہ اب اس کے اوپر قضا بھی ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہے. اور یہ کام ایک مسلمان عورت اور مسلمان مرد کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ ملعون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی عورت کے پیچھے والے راستے سے آئے. پیچھے والے راستے سے مراد یہ کہ پچھلی شرمگاہ مراد ہے. تو اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اسے بھی قضا ہوگی اور کفارہ ہوگا. اللہ تعالی اس جو ہے کیا کہتے ہیں باطل عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں تو ایسا کام نہیں کیا، لیکن رمضان کے بعد وہ رمضان کے روزے کی قضا کر رہا تھا، اور رمضان کے روزے کی قضا میں اس نے یہ کام کر لیا، یعنی میاں بیوی نے رمضان کے روزے کی قضا میں یہ کام کر لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ ہے، علماء کہتے ہیں من جامع فی قضاء رمضان عامدا فلا کفارۃ علیہ، کہ جس نے رمضان کے روزے کی قضا میں اگر ہم بستری کر لی تو اس کے اوپر قضا تو ہوگی اس روزے کی، لیکن کفارہ نہیں ہوا. کفارہ کیوں نہیں ہوگا؟ کفارہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پہ رمضان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو ہمیں جو ہے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، بہت سارے مریضوں کے ساتھ یہ مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کا لباس پہنائے، کہ جیسے ڈائلیسس کا پیشنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈائلیسس کی پیشنٹ کا کیا حکم ہے کہ جب ان کا روزے کی حالت میں اگر ڈائلیسس کرایا جائے گا تو ان کا روزہ صحیح رہے گا کہ نہیں صحیح رہے گا؟ تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ جو غسیل کا کام ہوتا ہے ڈائلیسس کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟
روزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی باڈی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ قول جو ہے ابن باز رحمہ اللہ اور سعودی کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کا یہ قول ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی مریض ایسا ہے جسے دمے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، بخاق الرب، دمے کی بیماری، جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دم کے لیے اسپرے استعمال کرتا ہے، یعنی ایک اسپرے لیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ استعمال بخاخ الربو فی نہر رمضان لا یفسد الصوم، کہ یہ جو اسپرے ہے دمے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے رمضان کے اندر دن کی حالت میں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس قول کو راجح قرار دیا ابن باز رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سارے اہل علم نے۔ اسی طریقے سے غاز الاکسیجن، کہ کسی کو آکسیجن میں پرابلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ناک وغیرہ کے ذریعے سے جو آکسیجن پہنچائی جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں استعمال غاز الاکسیجن فی التنفس لا یفسد الصیام، کہ جو ہے سانس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے جو گیس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے فقہ اسلامی کا یعنی جو ایک اکیڈمی ہے اس کا یہ متفقہ قول ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس ایک مسئلہ آتا ہے، جیسے مریض رمضان میں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کہ الابر العلاجیہ غیر المغذیہ، ایسا انجیکشن جو انجیکشن غذائی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر طاقت نہیں، امیونٹی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انرجی وغیرہ کا جو ہے انرجی کا طاقتور کے لیے جو انجیکشن نہیں ہے، ایسا انجیکشن جو غیر مغذی ہے، جس جو غذا کا کام نہیں کر رہا، تو علماء کہتے ہیں استعمال الحقنۃ غیر المغذیہ لا یفسد الصیام لا یفسد الصوم سواء كانت الحقنۃ فی العضل او الورید او تحت الجلد، کہ جو انجیکشن غذائی نہیں ہے روزے کی حالت میں اگر لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس قول کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اسی لجنہ دائمہ کے اہل علم نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اب ایسے انجیکشن کا حکم جو انجیکشن غذا کا کام کرتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسے مریض ہیں تو انہیں ایسا انجیکشن رات کے اندر لے لینا چاہیے اگر دن میں روزہ رکھنے میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو، اور اگر ان کے لیے ایسا ضروری ہے کہ وہ انجیکشن دن میں لگانا ان کے لیے ضروری ہے، تو پھر یہ ہے کہ جس دن ان کو انجیکشن لگانا ہے اس دن وہ روزہ نہ رکھیں، اس روزے کی بعد میں وہ کیا کر لیں، قضا کر لیں۔ اب اگر کسی نے روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن استعمال کیا جو غذا کا کام کرتا ہے تو پھر یہ روزے کو باطل کر دے گا، یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن مسائل کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اسی طریقے کچھ اور بھی مباحث ہیں جو اتنا اہم نہیں ہے، لیکن یہ اہم مباحث تھی جو میں نے آپ کے لیے جو ہے بیان کر دی۔ اب یہاں پہ آخری بحث جو ہے ہم ایک پڑھ لیتے ہیں، بعد کے مسئلے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ما یکرہ للصائم، کہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں کس چیز کو کرنا ناپسندیدہ ہے، یعنی وہ روزے کو تو باطل نہیں کر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ روزے کو باطل کرنے کا ذریعہ بنے، یعنی اگر ہم اس میں احتیاط نہ کریں تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ما یکرہ للصائم، ایسی چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق، کہ وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، یعنی جیسے عام حالات میں ہم وضو کرتے ہیں روزے کے علاوہ تو ہم کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور پانی حلق تک پہنچ سکتا ہے، اسے ہم کلی کرتے ہیں تو ہم جو ہے غرارے وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ روزے میں کرنے کا ہمیں حکم جو ہے وضو میں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اس کا حکم یہ واجب ہے سنت ہے، اس میں اختلاف ہے،
ٹھیک ہے، وہ آپ وضو کے مسائل میں انشاءاللہ جب فقہ کے مسائل میں آپ پڑھیں گے. لیکن یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے اور غرارہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کرنے سے منع کیا. یعنی انسان اس میں مبالغہ نہ کرے. کیوں مبالغہ نہ کرے؟ کہ اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق سے پانی نیچے اتر جائے، اس لیے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے مکروہ ہے. دوسری چیز جو ہے مکروہ ہے روزے کے اندر وہ الوصال. وصال کہتے ہیں کنٹینیو روزہ رکھنا بغیر گیپ کے، رمضان کے علاوہ. رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بغیر گیپ کے کنٹینیو روزہ رکھنا، یعنی ایک دوسرا تیسرا چوتھا کوئی گیپ نہیں. کسی کی قضا روزے ہیں کسی نے رکھ لیے، ٹھیک ہے، 2-4 روزے ہیں گیپ کے بغیر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نفلی روزے بغیر گیپ کے رکھنا، اور نفلی روزوں میں ابھی ایام بیض کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا ہر مہینے کا کوئی 3 روزہ رکھتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ویسے نفلی روزے میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے 1 2 3 4 5 لگاتار رکھتے جا رہے ہیں تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اسی طریقے تیسری چیز ذوق الطعام بغیر حاجت. روزے کی حالت میں کھانے کو چکھنا بغیر ضرورت کے. اگر ضرورت ہے تو عورت زبان سے جو ہے ہلکا سا صرف زبان کی نوک سے ٹیسٹ کر سکتی ہے تاکہ مرچی اور نمک وغیرہ کا پتہ چل جائے، لیکن بغیر ضرورت کے عورت استعمال نہیں کر سکتی. اور اس میں بھی جیسے گھر کے اندر کوئی ایسا آدمی فرد موجود ہے جو روزے سے نہیں ہے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو ہم کھانا اس سے ٹیسٹ کروا لیں گے، چکھوا لیں گے، مرچ مسالہ وغیرہ. اور اگر کوئی نہیں ہے ہمارے لیے چکھنا ضروری ہے اور گھر کے حالات بھی اتنے سخت ہیں کہ اگر یہ کچھ زیادہ آگے اوپر نیچے ہو گیا تو ہماری حالت خراب ہو سکتی ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں یہ رخصت ہے کہ زبان کی نوک سے اتنا ٹیسٹ کر لیا جائے جس سے پتہ چل جائے کہ کیا ہے، یہ کھانا صحیح ہے کہ نہیں، بعد میں فوراً اس کو صاف کر دیا جائے، کلی کر لیا جائے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے القبلہ. قبلہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا، روزے کی حالت میں بوسہ دینا. تو روزے کی حالت میں بوسہ دینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر امہات المؤمنین کی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ دیتے تھے. لیکن دوسری حدیث کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے تھے، تمہارے جیسے کمزور نہیں تھے. تو اب روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بوسہ کرنا یہ مکروہ اس لیے ہے کہ مکروہ تب ہوگا جب یہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بوسو کنار انہیں ہم بستری تک پہنچا دے. اگر یہ ہم بستری تک پہنچا دے گا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا. اس کے ذریعے سے جو ہے ہم بستری ہو گئی یا بوسو کنار کے ذریعے سے اگر منی خارج ہو گئی تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا. اگر بغیر ہم بستری کے منی خارج ہو گئی میاں بیوی کے تو روزہ باطل ہو گیا. اب اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، اور اگر ہم بستری ہو گئی تو پھر کفارہ اور قضا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں ایسا انسان جو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ رکھتا ہو اس کے لیے بوس و کنار کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے کون سی چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں باقی ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ہم جو ہے کچھ اور مسائل بھی انشاءاللہ جو قضا وغیرہ کے تعلق سے وہ پڑھیں گے. پھر اگر ہمارے پاس جیسے 31 تاریخ تک ہمارا درس ہے، اعتکاف وغیرہ کے مسائل جب ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس وقت رہا اور آپ لوگ مستعد ہیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. لیکن یہ کب پڑھیں گے؟ یہ کتاب کمپلیٹ ہونے کے بعد. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا میں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برزخ میں قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.